کی تاریخ میں کسی نہ کسی مرد حق نے قربانی پیش نہ کی ہو، دین کی اعلاء کلمۃ اللہ کی سربلند اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، دعوت حق میں، راہ عشق و وفا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش نہ کیا ہو۔ بالخصوص محرم کے آغاز میں ایک وہ نام مسلمانوں کی سماعتوں میں رس بھرتا ہے جسے کعبے کی چوکھٹ کو پکڑ کر رسول اللہ نے نام لے کے اللہ سے مانگا تھا۔ آپ نے رسول اللہ کے مدینہ طیبہ میں جو ریاست قائم تھی، ریاست مدینہ کا صحیح تصور پڑھنے کے لیے فاروق اعظم کے دور کو پڑھنا اور ان کے دور کو دیکھنا، مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ ریاست مدینہ کس چیز کا نام ہے۔ جو بہت سے موضوع ذہن میں ہیں، ایک دل کر رہا تھا کہ قرآن اور عمر بیان کیا جائے، قرآن کی وہ کون سی آیتیں ہیں جو فاروق اعظم کی رائے پہ اتری، پھر حدیث اور عمر کو بیان کیا جائے، صحابہ اور عمر کو بیان کیا جائے، نظر نبوت میں، نظر صحابہ میں، نظر اہل بیت میں، گھرانہ نبوت میں آپ کا مقام کیا تھا، اسلامی تاریخ میں آپ کا کردار کیا ہے، عمر کی شخصیت کا نام ہے۔ تو رلے ملے بہت سے سوال جمعے سے قبل ذہن میں آ رہے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ خطبے کا وقت بھی اتنا بہت تفصیلی 3-4 گھنٹے نہیں ہوتا۔ کوشش کروں گا آج کی مجلس میں ان تمام عنوانات پہ کچھ نہ کچھ بات رکھی جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے نام میں 3 حرف ہیں، عین، میم اور را۔ عمر کل حرف کتنے بنتے ہیں؟ تاریخ سیرت خلفائے راشدین میں علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرمایا عمر کے نام کے 3 حرف 3 کتابیں بنتی ہیں، 3 موضوع 3 تقریریں بنتی ہیں۔ عمر کی راہ بتاتی ہے کہ یہ رب کا پسندیدہ ہے، عمر کی میم بتاتی ہے کہ یہ محمد کا پیارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کی عین بتاتی ہے کہ یہ علی کا بھی پیارا ہے۔ تو عمر اور علی کو جدا نہ کیا جائے، خاندان نبوت اور عمر کو جدا نہ کیا جائے۔ چلیں اس موضوع کو لے کر، ان حرفوں کو لے کے بات شروع کر لیتے ہیں۔ عمر رب کا کتنا پیارا ہے۔ درے کعبہ کو پکڑا میرے نبی نے، 39 صحابہ مسلمان ہوئے اور اسلام کا چلہ جس 40ویں نمبر سے پورا ہوا ہے اس چلے والے مسلمان صحابی کو عمر کہتے ہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ لفظ غور پہ کرنا، لفظوں پہ غور کیجیے۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، خندق کھودتے ہوئے، تو پیارے آقا نے کہا کدال ذرا مجھے دو۔ نبوت والے ہاتھوں میں کدال گئی، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے ضرب لگائی، چنگاری نکلی، فرمایا اللہ اکبر، صحابہ خوش ہو جاؤ، روم فتح ہو گیا ہے۔ ٹیڑے سے پتھر بندے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں روم فتح ہو گئے۔ دوسری کدال لگائی، فرمایا خوشخبری مبارک ہو، یہ جو کسرا ہے یہ بھی فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گئے۔ تیسری کدال لگا کے آقا نے فرمایا یمن بھی فتح ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے نظر آ رہا ہے، اللہ نے مجھے دکھایا، نبی کی دوربین ہے نا، نبی کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے؟ آئندہ پتہ نہیں کن سالوں کے بعد نقشہ پیش آنا تھا، اللہ کے نبی پہلے سے بتا رہے ہیں۔
اس کو علوم نبوت کہتے ہیں، وحی نبوت کہتے ہیں، جو اللہ کی خاص عطا اپنے پیغمبر سے ملتی ہے۔ لیکن آئندہ کے ہر ذرے سے واقف کون ہے؟ اسی اللہ نے بتایا۔ دشمنوں نے اس موقع پہ مذاق بھی اڑایا حضور کا، کہنے لگے اللہ کھان تو روٹی کول کوئی نہیں، کپڑے دیکھو بڑے پرانے پہنے ہوئے ہیں، پتھر پہ پیٹ باندھے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں روم بھی ہمارا ہو گیا، فارس بھی ہمارا ہو گیا، یمن بھی ہمارا ہو گیا، تین ہی بڑی بڑی اس وقت سلطنتیں تھیں، ان پر حضور کا پرچم غالب آ گیا، اسلام ہی یہاں پہنچ گیا ہے، اور یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ دشمنوں نے مذاق اڑایا تو تسلی دینے کے لیے اللہ نے قرآن میں محمد پر یہ آیتیں نازل فرما دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل اللہم مالک الملک۔ اب مولانا امجد صاحب پیچھے جو میں طرز لا کے گئے نا، میں نے طرز تھوڑی آتی تو میں سادے انداز میں سنا دیتا۔ قل اللہم مالک الملک، آپ ان سے پوچھئے بدبختوں بتاؤ بادشاہوں کا مالک کون ہے؟ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کافروں کے جرمٹوں میں میرے نبی نے قرآن کی تسلی بیان فرمائی، یہ آیتیں پڑھ کے سنائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بلکہ 6 فائدے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اگر کسی کا عمل ہو جائے تو بڑا ایک معمول ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ، ایک دفعہ آیت الکرسی، ایک دفعہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سورہ آل عمران کی آیت، اور ایک دفعہ یہ قل اللہم مالک الملک آیت۔ جو شخص پڑھ لیتا ہے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، اللہ اس کی 6 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ 6 بڑی بڑی حاجتیں، ہر دشمن پہ اللہ اس کو غالب کرے۔ اور علماء نے تجربے میں لکھا ہے، مار کے قرآن اٹھائیں، مفتی صاحب نے بہت سے واقعات اور بہت سے مشائخ نے اوروں نے بھی لکھے ہیں کہ جو بندہ اس کا معمول بنا لیتا ہے، جیسے دوائی چند دن کھانے سے اثر کرنا شروع کر دیتی ہے، ایسے اس وظیفے کی برکت سے جس حاجت کے لیے پڑھا جائے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ نبوی نسخہ، خدائی نسخہ۔ تو حضور نے فرمایا یہ تینوں سلطنتیں میرے زمانے میں فتح ہوگی۔ اللہ نے وعدہ کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، میرے نبی جی میرا آپ کا وعدہ ہے، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا، ایک وقت آئے گا لیظہرہ علی الدین کلہ، دنیا کے سارے دینوں پر آپ کا دین غالب آئے گا، پوری دنیا پہ آپ کا سکہ رائج ہوگا، پوری دنیا پہ آپ کا کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ اس قرآن کے جملے اور قرآن کے اس فیصلے کا، قرآن کریم کی بشارت کا، میرے نبی کے ان جملوں کا اگر منظر میں ہمیں نقشہ نظر آتا ہے تو عمر کے دور میں آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اسلام غالب آئے گا۔ آج 39 صحابہ مسلمان ہو گئے، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے آمینہ کے لال نے اللہ سے اسلام کے غلبے کا لفظ بول کے کہا اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت دے دے، اسلام کو غالب کر دے۔ پھر 2 نام پیش کر دیے، نام نہیں لیا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے عمر صرف نبی کی مرضی سے آیا ہے، بلکہ فرمایا اللہ میں 2 نام اپنی سوچ کے مطابق آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک کو عمر بن خطاب کہتے ہیں، ایک کو عمر ابن حشام کہتے ہیں، جس سے زمانہ ابو جہل کہا کرتا تھا۔ اللہ ان 2 ناموں میں جو تجھے پسند ہے وہ محمد کی جھولی میں ڈال دو، دعائے نبی کا پھل بن کے، میرے نبی کی دعا کی آمین بن کے، دعائے نبی کا ثمر بن کے، جو میرے نبی کی آمین بن کے رات دعا بانی ہے، صبح اپنی تلوار کو گردن میں رکھ کر غلام بن کے جو آ رہا ہے، اسے ہی اسلام میں عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ کہنے والے نے بڑی ایک عجیب بات کہی ہے،
کہ جیسے گلدستے میں پھول ہوتے ہیں، ہر پھول کی خوشبو الگ ہوتی ہے، ہر پھول کا رنگ الگ ہوتا ہے، ایسے میرے اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو صحابہ کی شکل میں جو اسلام کا گلدستہ دیا ہے، یہ جانثار دیے ہیں، وفادار دیے ہیں، خوددار دیے ہیں، اصحاب دیے ہیں، ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے۔ صداقت کی خوشبو سونگنا ہو تو پھول کا نام ابو بکر ہے، عدالت کی خوشبو سونگنی ہو پھول کا نام عمر ہے، سخاوت کی خوشبو سونگنی ہو اس پھول کا نام عثمان غنی ہے، جرت اور بہادری کی خوشبو سونگنی ہو اس پھول کا نام علی ہے۔ نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان والا، نبی کی ساری جماعت اعلیٰ، ہر ایک صحابی ہے شان والا، مگر وہ کون تھا جس کے سائے سے باغ شیطان جرار عادل امیر تھا، وہ امیر میں بھی فقیر تھا، وہ دعائے نبی کا وہ ثمر ہے، ارے وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ میرے نبی کی دعا کا پھل بن کے جو آئے وہ عمر ہے۔ اس لیے میں نے کہا لفظ عمر میں حرف کتنے؟ ایک را ہے، ایک میم ہے، ایک عین ہے۔ عمر کی راہ بتاتی ہے یہ رب کا پیارا ہے، عمر کی میم بتاتی ہے یہ محمد کا بھی پیارا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علی کی عمر کی عین بتاتی ہے یہ علی کا بھی پیارا ہے۔ آئیے اگر پہلی راہ کو شروع کروں تو میں اللہ کے انتخاب پہ قربان جاتا ہوں۔ میرے نبی نے ابو بکر کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، عثمان کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے، علی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھے، حالانکہ سارے نبی کے پیارے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں سارے صحابہ نبی کے مرید بن کر آئے ہیں، ایک عمر ہے جو نبی کا مرید بھی ہے، نبی کے دل کی مراد بن کے بھی آیا، مراد نبوت۔ ادھر عمر کلمہ پڑھتے ہیں، واقعہ آپ نے سن رکھا ہے قبول اسلام کا، حضرت امیر حمزہ یہ 2 عرب کے شیر جوان چند دن پہلے مسلمان ہوئے۔ کسی نے کہا عمر آ رہے ہیں، امیر حمزہ تلوار لے کے کھڑے ہونے کا آن دو، اگر تو اچھے ارادے سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے نبی کے بارے میں کچھ کہا تو حمزہ کی تلوار عمر کی گردن کو اڑا دے گی۔ حمزہ کے لیے زبان سے لفظ نکلے، ادھر میرے نبی نے کیا کہا، کہنے والے نے اپنے لفظوں میں اسے یوں بیان کیا ہے، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا میری دعاؤں کا جواب آیا۔ یہ اپنی مرضی سے نہیں آ رہا، حمزہ تجھے کیا پتا ہے۔ ادھر عمر آتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ادھر سے جبریل آئے، بڑے خوش ہیں، کہا یا رسول اللہ عمر کے آنے سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی؟ جی ہوئی۔ آپ کو خوشی ہوئی؟ کہا جی ہوئی۔ فرمایا میں جبریل بتا رہا ہوں عمر کے آنے سے مکہ خوش نہیں ہے، آج تو آسمان کے فرشتے بھی خوشی کر رہے ہیں۔ جس کے آنے سے آسمان پہ خوشی ہو، زمین والے خوش ہوں، اور آج کا کوئی بدبخت کہے کہ عمر اسلام کا دشمن تھا، عمر کے نام پہ لان تان کرنا کوئی ثواب سمجھے؟ ارے پگلے، آپ کسی دوست کو پھل دیں، پیسے دو، اسے کہو جی ریڈی سے چون کے لے کے آنا، وہ لے کر آیا، اپنی طرف سے اس نے چنے، عیب نکل آیا، آپ کہیں گے چننے والے تیری کوتاہی نظر ہے، تیری نظر کامل نہیں ہے، تجھے عیب نظر آیا، عمر خود بخود آ جاتا تو شاید میں تیری بات مان لیتا، یہ خود آیا ہی نہیں ہے، محمد نے مانگا ہے، رب نے چن کے آپ کی جھولی میں ڈالا۔ پھر عمر پہ اعتراض کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہیں آئیڈیل کیوں نہیں سمجھا جا سکتا؟ آئیے رب کا پیارا کتنا ہے جس کی وجہ سے کعبے کا دروازہ کھلا۔ بلکہ آج میں بیٹھا تھا، چند ایک جملے میرے ذہن میں آئے، میں نے لکھ لیے، چلو کسی اور کے کام آ جائیں گے جانے کے بعد۔ آپ ہر جملے پہ ایڈوانس سبحان اللہ کہیں گے تو پھر مجھے بیان کرنے میں بھی ایمان کی تازگی ہوگی، آپ کی بھی تازگی ہوگی انشاءاللہ۔ عمر کون ہے؟ 10 جملے جو گناہگار نے اپنی عقل سے سمجھے ہیں۔ عمر وہ ہے جو آیا تو بیت اللہ کھلا، جب دنیا سے گیا تو روضہ رسول اللہ کھلا ہے۔ عمر جب آیا
تو بیت اللہ کھلا، جب دنیا سے گیا تو روضہ رسول اللہ کھلا ہے۔ رب کے گھر کا دروازہ بھی عمر نے کھلوایا، محمد کے در کا دروازہ بھی عمر نے کھلوایا ہے۔ فتوا نہ لگانا، محبت میں ایسے جملے بولے جا سکتے ہیں۔ دوسرا جملہ، عمر آئے، پہلا کام کیا تو درے کعبہ پہ نماز پڑھی، یعنی آئے تو مصلی پہ آئے۔ جب عمر دنیا سے گئے ہیں، تاریخ کو اٹھاؤ، سوال کرو عمر کا آخری عمل کیا تھا؟ یہ مصلی رسول ہی میں تو کھڑے تھے، ممبر نبی ہی میں تو پاس تھے، نبی کے محراب ہی میں تو کھڑے تھے، کر کیا رہے تھے؟ عمر نماز ہی تو پڑھ رہے تھے۔ اب سمجھو عمر وہ ہے جو آیا تو نماز پڑھتا ہوا گیا ہے، تو نماز پڑھتا ہوا گیا ہے۔ تیسرا جملہ، لوگ کہتے ہیں اے اللہ موت شہادت کی دینا، سعادت کی موت ہے۔ میں اور آپ مانتے ہیں حضرت عثمان غنی کی زندگی میں خواہش تھی، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا، اے اللہ عثمان کو زندگی دینا تو سعادت والی دینا، موت دینا تو شہادت والی دینا۔ اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا۔ ہر مسلمان چاہتا ہے ربا بستر پہ بھی جانا ہے، کیا مزہ ہے، شہادت کی موت مل جائے، کیا لطف ہے، دشمن کی گولی سینے میں ٹھنڈی ہو جائے، کیا لطف ہے، خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، شہید اللہ کا دیدار پہلے کر لیتا ہے۔ ہر دنیا شہادت کو چاہتی ہے، طلب کرتی ہے۔ اب سمجھیے میرا جملہ، ساری دنیا شہادت کے پیچھے پیچھے ہے، اور جس کے پیچھے شہادت چل کے مدینے میں آئے، پھر مدینے سے مسجد نبوی میں آئے، پھر مسجد نبوی سے نبی کے مصلی پہ آئے، ساری دنیا شہادت کو مانگتی ہے۔ جس کو شہادت نے مانگا اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ آئیے چوتھا جملہ رد کروں، یہ میرے عمر ہی کا اعزاز ہے۔ اسلامی تاریخ میں دو ہی قبلے رہے، ادیان میں دو ہی قبلے ہیں، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہیں، دو ہی قبلوں پہ اتفاق ہے۔ نمبر 1 بیت المقدس، نمبر 2 بیت اللہ۔ اور اسلام میں دونوں قبلوں کو تھوڑی دیر کے لیے بیت المقدس کو بھی 16 یا 17 مہینے حلال کیا گیا تھا۔ میرے نبی یہاں رخ کرتے تھے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا حکم ملا، آپ کے دل میں خیال آتا تھا وہی پہلا قبلہ جو ابا ابراہیم نے بنایا، اللہ اس کا دوبارہ حکم آ جائے۔ یوں آسمانوں کی طرف نبوت دیکھ رہی تھی، اللہ کو یہ والضحیٰ کا مکھڑا اتنا پسند آیا، فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ نبی چاہا آپ نے، بدلہ میں نے ہے، جو آپ کی چاہت ہے وہ میری چاہت ہے۔ اگر آپ کا دل بیت اللہ کو کرتا ہے تو میں رب حکم دیتا ہوں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیجئے۔ سوال اٹھائیے اسلامی تاریخ میں بیت المقدس کو فتح کس نے کیا ہے؟ بیت اللہ کا دروازہ کس نے کھلایا ہے؟ دو قبلے، بیت المقدس اور بیت اللہ، دونوں کا دروازہ کھلوانے والا جس شخصیت کا نام آتا ہے عمر، اسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عمر کا اعزاز ہے۔ اور اگر آپ ذوق میں ہوں تو اگلی بات کہتا ہوں، عمر کا معنی ہی عمر ہے، عمر کا معنی ہی یہی وجہ ہے، جس کو عمر سے پیار نہیں اس کی عمر میں پیار نہیں، جو عمر والا نہیں، دیکھنے میں چاہے چلتا پھرتا ہو ہے وہ مردہ، وہ عمر والا نہیں تو عمر والا نہیں، کیونکہ عمر سے بندے کی بھی عمر ہے اور عمر سے اسلام کی بھی عمر ہے۔ اسلام کی عمر کے لیے تو نبی نے مانگا تھا نا، اعز الاسلام، اعز الاسلام۔ مولانا ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ اپنے خطیبانہ انداز میں کہا کرتے تھے، ربا اج مینوں عمر دے دے تے میں تینوں گارنٹی دیکھنا کل تینوں کہنا پینا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ربا عمر دینا تیرا کام ہے تے پھر اسلام دے اندر دین دی فوجاں نوں وکھانا میرا کام ہے۔ حالانکہ رب تو جانتی ہے نا، لیکن محبوبانہ انداز میں کہا کرتے تھے۔ عمر کون ہے؟ جس سے اسلام کی عمر بڑھی،
عمر کون ہے؟ جو عمر کو مانتا ہے اس سے اس کی اپنی عمر بن جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا من احب عمر فقد احبنی ومن ابغض عمر فقد ابغضنی، جو عمر سے محبت کرتا ہے وہ محمد سے کرتا ہے، جو عمر سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے بغض رکھتا ہے۔ اب نبی نے تو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے جس سینے میں عمر ہوگا تو محمد بھی ہوگا، محمد ہوگا تو عمر بھی ہوگا۔ ہو ہی نہیں سکتا کسی سینہ میں حضور ہو پھر عمر نہ ہو، اور ہو ہی نہیں سکتا عمر ہو نبی نہ ہو۔ جب قبر میں دونوں اکٹھے ہیں، روزے میں اکٹھے ہیں، آج اکٹھے ہیں، مزار میں اکٹھے ہیں، حشر میں اکٹھے ہوں گے، مقام محمود پہ اکٹھے ہوں گے، ساقی کوثر بننے میں اکٹھے ہوں گے، جنت میں داخل ہونے میں اکٹھے ہوں گے، دنیا میں اکٹھے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا مومن کے دل میں بھی اکٹھے ہیں۔ ہو ہی نہیں سکتا کوئی سینہ عمر سے خالی ہو پھر اس میں محمد آ جائے۔ بغض آ سکتا ہے، نفرت آ سکتی ہے، نفاق آ سکتا ہے، فسق آ سکتا ہے، کفر آ سکتا ہے۔ جس سینے میں عمر نہیں ہے اس سینے میں محمد نہیں آ سکتے۔ فقط احبانی، مجھ سے محبت کی ہے، اللہ کے پیارے ہیں۔ یہی وجہ ہے کس گرہ کو کھولو، کس موضوع کو بیان کیا جائے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، عمر نے خواہش کی قرآن بن گیا۔ اللہ نے عمر کی خواہش کو اپنی خواہش قرار دیا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ عمر کی رائے پہ قرآن اترا ہے۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات آئی، چھوڑ دیا جائے یا فدیہ لیا جائے۔ عمر چاہتے تھے گردن کو اڑا دیا جائے، عمر کی رائے پہ قرآن اترا ہے۔ منافق کے جنازے کی باری تھی، پڑھا دیا میرے نبی نے، رحمت کے تقاضے تھے۔ عمر کی رائے پہ رب بول پڑے، نبی آج تو پڑھا دیا ہے لیکن آئندہ کے لیے میرا اعلان ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ عمر کی رائے پہ قرآن اترا ہے۔ حضور یہ جو لوگ ہیں آپ کی گھر والیوں کے پاس آتے ہیں، یہ غلام آتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے آتے ہیں، عمر کا دل نہیں کرتا کہ نبی کے گھر میں یہ غلام آئے۔ پردے کی آیتیں اتر جاتی ہیں، غلاموں پہ پابندی کی آیتیں اتر جاتی ہے۔ عمر زمین پہ بات کر رہے ہیں، عرشوں سے قرآن بن رہا ہے۔ یہ فاروق اعظم ہی کا اعزاز ہے۔ رمضان کا روزہ شروع میں یوں تھا، دن کو جو کھا لیا سو کھا لیا، اگر رات کو نیند لگ گئی تو روزہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اب بھی کھانے پینے کی گھر والوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں۔ عمر کے دل میں بات آئی، بلکہ فعلاً آپ سے کام بھی ہوا، تو اللہ نے عمر کے اس کام پہ قرآن کو اتارا۔ احل لکم صید البحر، نبی جی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ آگے قرآن نے کہا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود۔ مبارک ہو آپ کو اگر آپ کو رات میں کھانے پینے کی اجازت مل رہی ہے۔ تو عمر کی رائے پہ قرآن آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ایک مقام نہیں ہے، اگر آیتیں پڑھتا جاؤں ایک ایک آیت آگے نہ چلنے دے۔ ادھر فاروق اعظم بات کر رہے ہیں، عرشوں سے قرآن بن رہا ہے۔ آئیے جب زبیر راضا نبی کی زبانی بھی عمر کی شان کو سمجھ لیجیے۔ میرے آقا جان نماز پڑھ کر صحاب سے فرماتے ہیں آج رات اللہ نے مجھے منظر دکھایا، میری طرف ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، اس قدر نورانیت والا دودھ تھا، میں محمد نے اسے پیا، اور جب پیا تو خوب سیراب ہو گیا، حتیٰ کہ اس دودھ کی ٹھنڈک میرے ناخنوں سے نکلنے لگی، اس قدر نورانی وہ دودھ تھا۔ پھر یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کچھ حصہ بچ گیا۔ فرمایا کس کو پلایا؟ حضرت نبی کریم کہنے لگے وہ بچا ہوا کسی اور کو نہیں ملا، خطاب کے بیٹے فاروق اعظم کو ملا۔ حضور کی نظر میں دیکھا جائے، میرے نبی کے کتنے پیارے ہیں اسے دیکھا جائے۔ سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عرفہ کا دن آتا ہے، عرفہ کی صبح میدان عرفات میں اللہ سب کو لے جائے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حدیث کے لفظ دیکھیں، باہا بالناس عامہ، اللہ سارے لوگوں پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ کیسے گڑ گڑا رہا ہے،
اس کا سجدہ کتنا پیارا ہے، فخر بھی رب کر رہا ہے. یہ میدان عرفات میں حاجی کھڑا ہے، اس پہ میرا رب خوش ہو رہا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں بالناس عامہ، سارے لوگوں پہ رب خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ جب عمر کی باری آتی ہے باہا خاصہ، عمر کے سجدے پہ رب خاص تجلی کا اظہار فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا سنو، تم میں سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے کہ جو محدث ہوتے تھے. اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے. پوچھا یا رسول اللہ محدث کون ہے؟ کہا جو نبی نہیں تھے پھر بھی ان کی زبان پہ رب کا کلام اترتا تھا. نبی نہ ہونے کے باوجود ان کی زبان پہ رب بولتا تھا. آپ کی امت میں کون ہے؟ فرمایا عمر ہے. یہی وجہ ہے میرے نبی نے اپنی نظروں میں فرمایا عمر ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی، عمر تیرے دل پر بھی تیری زبان پر بھی جب بھی آتا ہے وہ محمد اعلان کر کے جا رہا ہوں ہمیشہ حق آتا ہے. یہ فاروق اعظم کا مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. کون عمر، کس کس گیرہ کو کھولوں؟ یقین جانیے واقعات کا اتنا تسلسل ہے، آپ کی عظمت کے اتنے مقامات ہیں. ایک پہلو میں بات کریں تو بات کنارے تک نہیں پہنچتی، صرف جھلکی دے رہا ہوں فاروق اعظم کا مقام سمجھ آئے. آئیے دوسری وجہ، دوسرا موضوع، آپ کے اوصاف تو بے شمار ہیں لیکن ایک وصف عدالت ہے کہ عمر عادل تھے. عمر کا عدل بڑا تھا، عمر کا انصاف بڑا تھا. ریاست مدینہ جو فاروق اعظم کے دور میں ریاست بنی، کون سا فاروقی قانون تھا جو حقیقی معنی میں ریاست مدینہ بنی بغیر کسی کے اوپر انگلی اٹھائے؟ بات یہ بن گئی ہمارا کسی طرح ذہن ہو اس طرح کی بات ہے، ہم کہتے ہیں مولویوں کے خلاف ہو رہا ہے. بھائی کسی کے خلاف نہیں، لیکن ریاست مدینہ صحیح بتانا تو علماء کی ذمہ داری ہے نا. ریاست مدینہ تھی کیا؟ ریاست مدینہ کا حکمران تھا کون؟ ان کی غیرت کیسی تھی؟ ان کا عدل کیسا تھا؟ ان کا انصاف کیسا تھا؟ اس عنوان کو شروع کرنے لگا ہوں. ریاست مدینہ میں فاروق اعظم نے وہ انصاف کر کے رہتی دنیا کو دکھایا تھا جس میں نہ صرف انسان، نہ صرف بچے، نہ صرف غلام، نہ صرف عورتیں، نہ صرف تندرست اور بیمار بلکہ غیر مسلم بھی جس میں محفوظ تھا. اسے مدینے کی ریاست کہا جاتا تھا. صرف غلام ہی نہیں، جانور بھی جس میں محفوظ تھے اسے مدینے کی ریاست کہا جاتا تھا. یہ فاروق اعظم کا دور ہے. آپ نے اعلان کیا لوگوں سنو، لو مات الکلب علی شطۃ الفرات. کاش آپ کبھی عربی سے واقف ہوں تو فاروق اعظم کے جملے سمجھیں. فرمایا لو مات الکلب، اگر ایک پیاسا کتا بھی مر گیا، کہاں؟ مدینہ میں نہیں، میرے پاس نہیں. فرمایا علی شطۃ الفرات، دریائے فرات کے کنارے پر اگر ایک کتا مر گیا تو عمر کہتا ہے لسئل عمر بن الخطاب، تو قیامت کے دن اس کا بھی عمر سے سوال ہوگا. جس نے انسانوں کو نہیں جانوروں کو بھی انصاف بخشا ہو اسے ریاست مدینہ کا حکمران فاروق اعظم کہا جاتا ہے. یہ عمر کا زمانہ تھا جب ایک بھیڑیے نے بکری کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت کے کسی سمجھدار بندے نے کہا جاؤ مدینے میں پیغام پہ جاؤ، پتہ کر لو. لگتا ہے عمر دنیا میں نہیں رہے کہ جب عمر دنیا میں تھے انہوں نے اللہ کی زمین کو انصاف کے ساتھ ایسے بھر دیا تھا کہ بھیڑیے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ بکری کے اوپر حملہ کر جاتا. ایک کنویں پر، کنویں کے ایک کنارے پر زمانے نے وہ منظر دیکھا، ادھر بکری پانی پی رہی ہے، ساتھ خونخوار بھیڑیا پانی پی رہا ہے. یہ سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ ہے. آپ نے یہ انصاف کیا. اور یاد رکھیں ہمیشہ ذہن میں ڈال لیں اور زندگی کا وتیرہ بنا لیں، امن ہمیشہ انصاف کی کوکھ سے جنم لیتا ہے. امن قائم تب تک نہیں ہو سکتا جب تک استثنائی قانون ختم نہ کر دیے جائیں. وزیر کے لیے حکم اور ہو، غریب کے لیے حکم اور ہو، اور آپ سمجھے امن قائم ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے.
مالدار کے لیے حکم اور ہو، نچلے طبقے کے لیے حکم اور ہو، امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اپنوں کے لیے حکم اور ہو، بیگانوں کے لیے حکم اور ہو، امن قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بوڑھا شخص، ریاست مدینہ کا واقعہ سنا رہا ہوں، اب سارے واقعات اسی دور فاروقی کے ہیں، بھیک مانگ رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں تو بھیک مانگتا ہے، بھیک مانگتا ہے؟ اس نے کہا جی ضرورت مند ہوں۔ فرمایا کون ہو؟ پتہ چلا وہ ایک غیر مسلم تھا۔ آپ کے جسم پہ کپکپی آ گئی، روئے اور آ کر اپنے قصر میں پھر خلافت میں اعلان کیا، آج کے بعد غیر مسلم جب بوڑھے ہو جائیں تو عمر کی مدینے کی ریاست سے ان معذوروں کے لیے بھی وظیفے کا اعلان کر دیتا ہوں۔ فاروق اعظم چکر لگا رہے ہیں، خود جاتے تھے گلیوں میں پھرنا، یہ تاریخ ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو اپنے بڑوں کا تعارف کروائیں، عمر کون ہے، تاکہ کسی گندے چیتڑے کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ یاد رکھو دوستو، آج کل فتنے کا دور ہے، نیٹ کے اوپر خاص طور مولویت کا بھیس پہنا کر، مولویت کا ٹائٹل لگا کر مولوی بن کر کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ بظاہر پگڑی اور ٹوپی ہوگی، بظاہر داڑھی ہوگی، پیچھے سند کوئی، کس مسلک کے، کس بڑے جامعہ سے فارغ ہے، سند کون سی ہے، حقیقت کیا ہے، کوئی تعارف نہیں، اور ٹائٹل لگائیں گے، سامنے کتابیں رکھیں گے۔ میں نام لے لیتا ہوں بڑی وضاحت کے ساتھ، آج کل ایک نام چل رہا ہے مرزا محمد علی چہلوی۔ اس بدبخت نے امت کو ایسے انتشار میں ڈال دی، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، کہتے ہیں سب غلط۔ 1400 سال تک جو عقائد کہتے ہیں یہ بابوں کے لکھے ہوئے سب غلط ہیں، اور ان کے ماننے والے سب سے پہلا کلمہ یہ سیکھتے ہیں کہ علماء سے اعتماد کو اٹھا دیا جائے، کہ تو خود تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ پھر پڑھنا کیا ہے، عربی عبارتیں نہیں، اردو کے ترجمے پڑھنے۔ کیا پڑھنے؟ بولیں بھائی، اردو کے ترجمے۔ اس لیے آپ بھی اور بالخصوص اپنی اولاد کو، بالخصوص میرے نوجوان بھائی، ہر ایک نیٹ کے مفتی کو نہ سنیں، ہر آنے والے کو نہ سنیں۔ اسلامی تاریخ بتاتی ہے ہمیں دشمن نے دشمن بن کر اتنا نقصان نہیں دیا جب وہ ہمارا رنگ اپنا کر آیا ہے، جب وہ ہمارا لیبل اپنا کر آیا ہے۔ دیکھنے میں وہ مسلمان نظر آئے، دیکھنے میں وہ مفسر قرآن نظر آئے، دیکھنے میں وہ شیخ الاسلام صاحب نظر آئیں، اور اندر کردار کیا ہے ماضی اٹھا کے دیکھیں تو اس کو پتہ ہی نہیں یہ حلال زادہ بھی ہے یا نہیں، باپ کا بھی پتہ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آیا، تعلیم کہاں لی، کن سے پڑھ کر آیا ہے، کون سا نظریہ دینا چاہتا ہے۔ اور سننے والا کہتا ہے جی واہ جی واہ، ایک سانس میں بتاتے ہیں جلد نمبر فلاں، صفحہ نمبر فلاں، باب نمبر فلاں، چیپٹر نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، اور لائن نمبر فلاں فلاں پہ یہ بات لکھی ہے، سوال کرو، اور پھر نشانی لگا کے ادھر سے تقریر ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے وہ عبارت سامنے آ جاتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یار واقعی بڑی تحقیق ہے۔ فقط اور فقط مقصد امت میں انتشار پیدا کرنا، علماء سے اعتراض اٹھانا ہے، عنوان اٹھانا ہے۔ پچھلے دنوں قائد وفاق المدارس عربیہ مولانا حنیف جلندری دامت برکاتہ عالیہ کا بیان آیا۔ انہیں اس طرح مجمع میں لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے، انہوں نے کہا اللہ نے مجھے دنیا پھرائی ہے، غیر مسلم کنٹریز کے اندر گیا ہو، جو تانا، جو اعتراض، بات سونے ہیں بھائی، نیند تو نہیں آ رہی، جر جا کے بیٹھے ہیں جزاکم اللہ، جو اعتراض اور جو تانا غیر مسلم ممالک کے اندر اسلام پر ہے، جو کافر کہتے ہیں اسلام یوں ہے، اسلام یوں ہے، اسلام یوں ہے، وہی اعتراض مسلم ممالک کے اندر مولوی پر ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، تخریب کار ہیں، تنگ نظر ہیں، فلاں تعلیم دیتے ہیں، شدت کی بات کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں۔ زمانہ پڑھ کر آیا ہوں، غیر مسلموں کی بھی بات سنی ہے، اپنوں کی بھی سنی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جس مذہب کی تعلیم ختم ہو جاتی ہے وہ مذہب مٹ جاتا ہے۔ آج کوئی مذہب اپنی اصلی شکل پہ نہیں، کیونکہ ان کی تعلیم والی کتابیں مٹ گئیں،
کوئی عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ تورات یہ انجیل وہی ہے جو اللہ کے نبی عیسیٰ لے کر آئے. کوئی یہودی دعویٰ نہیں کر سکتا یہ تورات وہی ہے جو موسیٰ لے کر آئے. ترجمے ہو گئے، پھر آنے والوں نے پتہ نہیں کیا کیا تبدیلیاں کر دی، اور جس زبان میں تورات اور انجیل آئی تھی وہ زبان ہی ختم ہو گئی. اب کافر چاہتا ہے اسلام تب مٹے گا جب اسلام کی تعلیم مٹے گی. اور تعلیم کون دیتے ہیں؟ بول دے جو علماء کو مانتے ہیں وہ بول لیں. اسلام کی صحیح تصویر کون پیش کرتے؟ علماء. اور سلام پیش کرو. یقین جانے جہاں بھی کوئی عالم دین ہے اس کے پیچھے قربانیاں دیکھیں. انہوں نے اپنی زندگیوں داؤ پہ لگا کر اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا. خود چوکھوں میں رہے، تنگیوں اور فاقوں میں رہے، لیکن ہماری نسلوں کی تربیت کی ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جب جنازہ اٹھا تھا تو اس وقت یہ بڑے مشہور حکیم ہیں، حکیم اجمل خان، ان کی کوٹھی میں حضرت کا انتقال ہوا. جس وقت آپ کی چارپائی دیوبند میں آتی ہے تو جسم ڈھانچہ تھا، اتنا کمزور جسم کہ بالکل سوائے ہڈیوں کے اور کچھ نہیں ہے. غسل دینے کے لیے حضرت شیخ عرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، جنہوں نے 10 سال روزہ رسول کے نیچے حدیث پڑھائی، ان کو بلایا گیا، کہا آپ کے استاد کا جنازہ آؤ غسل دو. حضرت مدنی آئے اور رو پڑے، کہا اگر میرے استاد دنیا میں زندہ ہوتے تو میں شیخ الہند کا یہ راز فاش نہ کرتا. آج وہ دنیا سے چلے گئے تو راز بتا رہا ہوں. انگریز نے جب مالٹا کی جیل میں ہم دونوں کو بند کیا تھا، روزانہ اوپر سے نیچے بالا خانے میں حضرت شیخ الہند کو انگریز لاتا اور کوڑے لگائے جاتے، لوہے کی سلاخیں لگائی جاتی. آپ کا پیچھے سے ماس ختم ہو گیا، اتنے بڑے زخم بن گئے. جب شیخ الہند بے ہوش ہوتے، ہوش آنے کے بعد پہلا جملہ نکلتا تو یہ نکلتا، انگریز تیری سوچ غلط ہے، میں بلال حبشی کا وارث ہوں، میں سمیہ کا وارث ہوں، میں عمار اور یاسر کا وارث ہوں. اگر کل تپتی ہوئی ریتوں پہ لیٹ کر، دہتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر بلال حبشی نہیں بدلا تو 1400 سال کے بعد بلال حبشی کا نام لینے والا شیخ الہند بھی نہیں بدل سکتا. اپنی جانوں میں جوکھوں پہ ڈال کر امت کی رہنمائی کی ہے. حضرت شیخ الہند جب باہر آئے تو سب سے پہلے تفسیر عثمانی لکھی، مولانا محمود الحسن کے نام سے ہے. چند ابھی پارے لکھے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے. آپ نے کہا اس وقت جیل میں جا کے میں نے محسوس کیا ہے امت کا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کا راز، دین کی طرف جوڑنے کا راز فقط اور فقط قرآن کی تعلیم ہے. قرآن کی تعلیم کو عام کر دو، آپ کی نسلوں میں دین زندہ ہو جائے گا. تو کافر کیا چاہتا ہے؟ اسلام مٹ جائے. اور اسلام کب مٹے گا؟ جب اسلام کی تعلیم مٹے. اور تعلیم کب مٹے گی؟ جب تعلیم دینے والے علماء مٹے. اور علماء کب مٹیں گے؟ جب وہ فیکٹریاں بند ہو جائیں، جب وہ کارخانے بند ہو جائیں. جن کارخانوں میں مولوی تیار ہوتے ہیں، حافظ تیار ہوتے ہیں، علماء تیار ہوتے ہیں، لیکن سلام علماء آپ کے حوصلے پر ہے، سلام علماء آپ کے خلوص پر ہے، سلام اے علماء آپ کے فاقوں پر ہے. اس کے گزرے دور میں جب امیر بھی رو رہا ہے، غریب بھی رو رہا ہے، ان فاقوں کے دور میں، ان آزمائشوں کے دور میں آپ قال اللہ و قال رسول کی تعلیم کو جاری کیے ہوئے ہیں. میرے رب کا وعدہ ہے، قرآن ہم نے اتارا، ہم ان کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ اسلام قیامت تک رہے گا، اسلام کی تعلیم قیامت تک رہے گی، تعلیم دینے والے علماء قیامت تک رہیں گے، اور علماء تیار کرنے والے فیکٹری اور کارخانے مدرسے بھی قیامت تک باقی رہیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں سب سے پہلے مسجدوں کے مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، ائمہ اور خطیبوں کی تنخواہیں مقرر کی. فاروق اعظم وہ واحد حکمران ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مساجد میں روشنی کا انتظام کیا. یہ فاروق اعظم ہی پہلے انسان ہیں، آپ کی صفات کو، خصوصیات کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. سب سے پہلے جنہوں نے قاضی اور جج مقرر کیے ہیں وہ فاروق اعظم ہیں.
سب سے پہلے جنہوں نے عدالت کا نظام دنیا میں نافذ کیا ہے وہ فاروق اعظم ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے محکمہ اندراج، جس میں ناموں کا اندراج کیا جاتا ہے، سب سے پہلے فاروق اعظم ہیں۔ آبپاشی کا نظام شروع کرنے والے سب سے پہلے فاروق اعظم ہیں۔ پولیس اور فوج کی چھاؤنیاں بنانے والے سب سے پہلے حکمران، ریاست مدینہ کو مضبوط کرنے والے فاروق اعظم ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کے وظیفوں کو جاری کرنے والے وہ فاروق اعظم ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے امیر المومنین کا لقب دنیا میں پایا ہے وہ فاروق اعظم ہیں۔ حضرت ابوبکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا، امیر المومنین سب سے پہلے عمر بن خطاب کو کہا جانے لگا، یہ فاروق اعظم ہی ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے جیل خانے بنائے یہ فاروق اعظم ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے مسافر خانے راستوں میں بنائے تاکہ مسافر یہاں رہا کرے یہ فاروق اعظم ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے شاہراہوں میں مکاتب قائم کیے، مدارس قائم کیے، ہر علاقے میں ایک مدرسہ ہو، وہاں ایک استاد ہو جو بچوں کو تعلیم دیں، ان کا ایک معقول وظیفہ ہو اور مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے لایا جائے، یہ دنیا میں سب سے پہلے فاروق اعظم ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے غریب غیر مسلموں کے لیے وظیفوں کو جاری کیا یہ فاروق اعظم ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے کچہری کا نظام بنایا یہ فاروق اعظم ہیں۔ تاریخ اور سن کو اب 1443 ہجری ہے، اب 2022 ہے، یہ اسلامی ہجری کا آغاز سب سے پہلے جس کے قانون میں شروع ہوا ہے اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ مقبوضہ ممالک کو فتح کرنے کے بعد انہیں صوبوں کے اندر تقسیم کیا گیا، سب سے پہلے یہ کام کرنے والے جناب سیدنا فاروق اعظم ہیں۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بڑی بڑی 100 سے کم 4000 بڑی جامع مساجد تعمیر کی ہیں۔ یہ ریاست مدینہ تھی جس میں 900 کے قریب بڑی جامع مساجد تھی جو اپنی شان و شوکت میں، اپنی لمبائی و چوڑائی میں، روشنی میں، تعمیر و ترقی میں اپنی مثال آپ بن چکی تھی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم ہی ہیں۔ سب سے پہلے جنہوں نے بیت المال کو قائم کیا یہ فاروق اعظم ہیں۔ جنہوں نے فقراء کے لیے اپنے خاص وزیرہ سے وظائف کا نظم کیا یہ فاروق اعظم ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں مساجد کو گرایا نہیں جاتا تھا، حکم نہیں دیا جاتا تھا مسجد کو گرا دو، اس کی جگہ پہ مندر بنا دو، اس کی جگہ پہ گردوارے بنا دو، اس کی جگہ پہ فلاں کام بنا دو۔ یہ فاروق اعظم ہی ہیں جنہوں نے دنیا کے حکمرانوں کے سامنے استثنائی تشخص سب سے پہلے قائم کر کے دنیا کو بتایا ہے کہ امیر ہو یا غریب ہو، حکمران ہو یا رعایا کا عام فرد ہو، اللہ کے قانون میں سب کے سب برابر ہیں۔ جب قانون کی بات آئے گی تو سب کے لیے انصاف کیا جائے گا، استثناء نہیں کیا جائے گا۔ انصاف کے قتل عام کو ختم کرنے کا حکم دنیا میں فاروق اعظم نے دیا ہے۔ ایک یمن کی ریاست کے ایک بہت بڑے شہزادے تھے جبلہ بن اہم، شام کے شہزادہ مسلمان ہو گیا جبلہ بن اہم، تو شہزادہ تھا نا تو پرانی وہ شہزادہ پن تو بھی کچھ تھا، وہ طواف کرنے کے لیے مکہ میں آیا، دوران طواف کسی غریب آدمی کا اس کی چادر کے اوپر پاؤں آ گیا، تو ظاہر بات جب پاؤں ہے تو چادر کھینچی گئی، وہ چونکہ شہزادہ تھا اس نے پلٹ کے دیکھا کون ہے، وہ غریب دیہاتی مسلمان، زور سے تماچا منہ پہ مارا، وہ روتا ہوا عمر کے پاس آ گیا۔ اللہ اکبر، سنیے انصاف کیا ہے، ریاست مدینہ کا تصور کیا ہے۔ آپ نے اسے بلایا، کہا بھی بدلہ دیا جائے گا، مجمع عام میں مارا ہے، مجمع عام میں وہ غریب تجھے تماچا مارے گا۔ اس نے کہا جی میں شہزادہ ہوں، میری کچھ رعایت کرو۔ آپ نے فرمایا اگر آج میں نے قانون بدل دیا تو کل تو غریبوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر ایک کا دل کرے گا غریب کے بندے پہ، غریب کے بچے پہ ہاتھ اٹھائے۔ اس نے کہا ایک دن کی مہلت دے دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے مہلت ہے۔ وہ راتوں رات بھاگا، ملک شام میں واپس چلا گیا، مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا، پہلے ادھر سے آیا تھا۔ آپ نے یہ تو برداشت کر لیا لیکن قانون انصاف میں آپ نے فرق نہیں آنے دیا۔ عمر ابن عاص مصر کے گورنر ہے، فاروق اعظم کے ایک بیٹے کا نام ہے ابو شہما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں تھے۔
انسان خطا کار ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، غلط مجلس کی وجہ سے غلط رنگ لیا، آپ کے بیٹے نے بھی شراب کو گھونٹ لگا لیا، شراب کی سزا سکوڑے۔ والی مصر کے گورنر عمر ابن عاص کو پتہ چلتا ہے، وہ بلاتے ہیں، کہا بھائی انصاف ہے، کوڑے لگیں گے۔ تو مصر کے والی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کوڑے لگائے، لیکن گھر بلا کے لگائے، مجمع عام میں نہیں لگائے، چار دیواری میں لگائے اور آہستہ آہستہ لگائے۔ پتہ چلا مدینہ میں حضرت عمر کو، اللہ، اور دل پہ ہاتھ رکھ کے سمجھنا اولادیں سب کو پیاری ہوتی ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو آپ نے تفتیش کرنے کے بعد گورنر بدل دی۔ گورنر بولے بھائی کس کا دور ہے؟ اس ریاست کو کیا کہتے ہیں؟ بولے فاروق اعظم۔ بچے کو کہا کوڑے لگیں گے اور مجمع عام میں دوبارے لگیں گے۔ سکا بیٹا ہے، وہ صحابی جسے جنت کی خوشخبری ملی، عبد الرحمن ابن عوف آئے، سفارش کی، کہا عمر انصاف کے قانون کو کبھی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب عدالت میں مجمع عام میں بیٹے کو کوڑے لگنے شروع ہوئے تو بیٹا رو پڑا، کہا ابو میں بیمار ہوں، ہمت نہیں ہے برداشت کرنے کی۔ فاروق اعظم نے کہا بیٹا اپنی جگہ ہے، لیکن انصاف ہے، کوڑے لگائے گئے، 80 کوڑے مجمع عام میں لگے۔ بیٹا چیخ بھی رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ جب اگلا جملہ پڑھتا ہوں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ 1 مہینے کے بعد شدت کی تاب نہ لا کر بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ عمر نے بیٹے کی جدائی تو برداشت کر لی، لیکن اللہ کے قانون انصاف میں فرق نہیں آنے دی۔ خشک روٹیاں کھایا کرتے تھے، خشک روٹیاں، جس سے عمر دنیا سے جا رہے تھے، وہ ظالم نے نبی کے مسلح پہ آپ کو خنجر مارا، اور یہ ایرانی نسل تھا، اور ایران میں اکثر رافضی و شیعہ مذہب کے لوگ چلتے آ رہے ہیں۔ اس ظالم نے چھپ کر خنجر لیا تھا، جب نماز میں آپ کو لگایا گیا، صحابہ کی صفیں بڑی ہوئی تھی، نکلتے کئی صحابہ کو زخمی کر گیا، بالآخر اپنے خنجر سے اپنے آپ کو مار لیا اس نے۔ عمر پڑے ہیں، خون نکل رہا ہے، دوائی ڈالی جا رہی ہے، پیڑ سے نکل جاتی ہے، کہا شہادت کا وقت قریب ہے، جاؤ میری ماں عائشہ کے پاس جاؤ۔ کہا عمر اجازت مانگتے ہیں کہ نبی کے روزے میں مجھے سلانے کی، آرام کرنے کی اجازت دی جائے۔ عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ روزہ میں اپنے ابا ابو بکر اور اپنے شوہر محمد کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں گی، لیکن عمر نے عائشہ کی عدالت کا کیس لڑا تھا۔ یہ عمر نے مشورہ دیا تھا جب میرے اوپر تہمت لگی تھی، یا رسول اللہ جب نکاح رب نے کیا ہے تو رب غلط عورت تو نہیں لا سکتا نا۔ عمر کی رائے پہ قرآن اترا سبحانک ھذا بہتان عظیم، جاؤ میں نے اپنی جگہ آپ کے بابا عمر کو وقف کر دی۔ بیٹا پیغام لے کے آتا ہے، آخری سانس نکل رہے ہیں، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا بیٹا جانے کے بعد جب کفن تیار ہو جائے ایک دفعہ پھر اجازت لینے جانا، کوئی یہ نہ کہ شاید عمر کے ڈر سے اجازت دی تھی، جب دنیا سے چلا جاؤں گا پھر تو ڈر نہیں ہوگا۔ دوبارہ اجازت لی گئی۔ اس وقت آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی جلدی کرو میرے مال سے دیکھو، وقت کا حکمران ہے، 22 لاکھ مربع میل کا مالک ہے، کوئی میں نے قرضہ تو نہیں کسی کا دینا، کسی کا حق تو نہیں دینا، وہ قرضے لینے نہیں، پلاٹ بنائے نہیں، جائیدادیں بنائی نہیں ہے، لوگوں کا اتنا لیا، خشک روٹیاں کھانے والا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ بیٹا واپس آیا اور آ کے بتایا ابو جان میں نے حساب کیا ہے، آپ کے اوپر 86,000 کے قریب دراہم ہیں۔ آپ نے کہا بنو تیم سے کہنا ادا کر دے، پھر کہا فلاں سے کہنا ادا کر دے، اگر کوئی آگے نہ بڑھے یا انتظام نہ ہو تو بیٹا اپنی ہمت سے اپنے ابو کا قرضہ ادا کر دینا۔ یہ فقیری مالداری کے رنگ میں تھی، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا،
وہ آدھی دنیا کا حکمران تھا، وہ حکمران بھی مگر کہاں تھا؟ بپھرتی کشتی پہ حق پرستوں کی بادہ کشتی کا بادوار تھا۔ ابھرتے سورج سے جس نے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا۔ کسے خبر ہے جہاں میں سکہ اس کا جاری کہاں کہاں ہے؟ سمندروں نے جس کا کہنا مانگا، ہوا جس کا آرڈر مانے، زمین جس کا کہنا مانے، آپ جس کا کہنا مانے۔ اس حکمران کو فاروق اعظم کہتے ہیں۔ بات عرض کر رہا تھا، چکر لگا رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آئی، کہا کیوں رو رہا ہے؟ اس کی بچے کی ماں کہنے لگی دودھ پینے سے رو رہا ہے۔ کہا وظیفہ نہیں ملتا؟ تو اس کی ماں نے کہا عمر کا اللہ بھلا کرے، عمر نے قانون بنایا ہے کہ جب دودھ چھڑایا جائے گا پھر وظیفہ جاری ہوگا۔ اب دودھ جب تک نہ چھڑائیں، اگر غریب آدمی کو سال ڈیڑھ سال تک مال کہاں سے ملے گا؟ فاروق اعظم نے یہ جملہ سنا، دل پہ کھٹکھٹا، آئے درے کعبہ پہ روئے، اور آ کر اس ریاست مدینہ کے والی نے اللہ کے حضور یہ وعدہ کیا صبح ہوتے اعلان بدلوں گا۔ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان کر دیا، سنو مدینہ میں منادی لگا دو، آج کے بعد بچے کا وظیفہ دودھ چھڑانے کے بعد نہیں، جب سے بچہ پیدا ہوگا تب سے اس کا وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ خشک روٹیاں کھا کھا کے میدے میں درد ہو گئے، اور آپ سمجھتے بڑی سخت درد ہوتی ہے، میدے میں تکلیف ہو گئی، خونی پیٹ شروع ہے۔ طبیب آئے، کہا آپ کوئی زیتون کو کثرت سے استعمال کریں، کہا زیتون کا خرچہ نہیں ہے۔ کہا مال غنیمت کس لیے؟ آپ بادشاہ امیر المومنین ہیں، آپ ہیں تو حکمرانی ہے نا، آپ بھی تو سب کچھ چلا رہے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے؟ جو مال غنیمت کے ان چار صاحبوں نے بلایا، کہا حساب کرو، جتنا مدینے کی عوام کو تقسیم کیا جائے روغن زیتون، عمر کو بھی اتنا مل سکتا ہے؟ کہا جی مل جائے گا۔ کتنا؟ کہا لیکن وہ آپ کے لیے ناکافی ہوگا، وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ تو فاروق اعظم نے یوں اپنے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھا اور دونوں ہاتھ پیٹ کے اوپر لگا کے کہنے لگے، اوے سن، تو جتنا بھی گڑ گڑائے لیکن عمر وہی کام کرے گا جس کی شریعت حکم دیتی ہے، تجھے عام لوگوں سے زیادہ روغن زیتون نہیں ملے گا۔ دوستو یہ چند ایک نمونے ہیں، واقعات کا تسلسل تو بہت ہے، بچے کیا، بوڑھے کیا، اپنے کیا، بیگانے کیا، سب پہ جس نے قانون انصاف جاری کیا ہے اور اللہ کی زمین کو واقعی امن کے ساتھ جس نے بڑھا ہے، اس شخصیت کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے۔ آئیے آپ کی زندگی سے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس ملتا ہے، فنا ہونے کا درس ملتا ہے، شرک اور بدعت سے بیزاری کا درس ملتا ہے، اور رسول اللہ کے نام میں رنگے جانے کا درس ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر امن اور امن کا فارمولہ عدل اور انصاف، اس کا درس ملتا ہے۔ اگر امن کا نظام چاہتے ہیں، وہ گھر کی چار دیواری ہو، بڑی چار دیواری ہو یا ملک کی چار دیواری ہو، برابری کا سلوک کریں، برابری ہے تو امن قائم ہوگا۔ جب یہ عدل کا قانون ٹوٹتا ہے پھر بد امنی پھیلتی ہے۔ آج میرا ملک اس بد امنی سے دو چار ہے، ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے۔ سکے دو بھائی ایک گھر میں رہنے والے، ایک کہہ رہا ہے میں فلاں جماعت کا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میرے فلاں تنظیم کے ساتھ تعلق ہے۔ قتل و غارت کے واقعات آپ کے سامنے، کل مجھے قاری صاحب دکھانے لگے، پرسوں ہری پور کا واقعہ ہے، 8 بھائی آپس میں لڑے، ایک گھر کی چار دیواری میں رہنے لگے، بل کے اوپر لڑائی ہوگی، بل اتارنے پر، وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں، تو نے اتارنا، وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے کرنا ہے، پستولوں سے لڑائی شروع ہو گئی، 8 کی لاشیں زمین کے اوپر بکھری پڑی ہیں۔ یہ آپس میں ہمدردیاں لائیں، ایک دوسرے کی قدر دل میں رکھیں۔ رب العالمین ہمیں جن پاک ہستیوں کا نام لیا گیا ہے ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔